سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ کون کون سی رکاوٹیں، انہیں کیسے دور کیا جائے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے سنتے ہیں اور ہر وقت سنتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا رب کریم ہے، سخی ہے، با حیا ہے، اسے اس بات سے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنا خالی دامن پھیلائے اور اسے خالی لوٹا دے۔ پھر کیا بات ہے بھائیو، آج ہمارے دامن خالی کیوں ہیں؟ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ دعا کی قبولیت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اگر ہم انہیں دور کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ چند ایک رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک اہم اور پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کو دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام تو ایمان ہے۔ 13 سال تک یقین پر محنت ہوئی مکہ میں۔ جب یقین درست ہو گئے، یقین بن گئے، تو عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ آج ہمارے یقین کمزور ہیں، اسی لیے عمل ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ یقین کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ سنو، جب اللہ سے دعا کیا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہاری فریاد کو ضرور قبول کریں گے۔ جان لو، سمجھ لو، نوٹ کر لو اس بات کو، ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب غافل۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو جب دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دعا کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ غور کیجئے۔ بیٹھے ہیں، کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، آنے جانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھ لی، کسی نے سلام کیا جواب بھی دے دیا، اور کیا ہے جی؟ دعا ہو رہی ہے۔ وہی رٹے رٹائے الفاظ۔ یاد رکھیے ایسی دعا عرش پر کیا فرش پہ نہیں جاتی، فرش پر بھی نہیں جاتی، تو قبول کہاں سے ہوگی؟ دعا کرنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے دعا کریں، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے اور قبول کرے گا۔ اور اس ضمن میں بڑا پیارا واقعہ سامنے آیا کہ ایک بستی میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں دن نماز استسقاء ادا کی جائے گی، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی اور بارش کا بحران ہے، اس لیے فلاں فلاں جگہ نکل کر نماز استسقاء ادا کی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل فرمائیں۔ مقررہ دن پر بستی والے عیدگاہ پہنچتے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، اور ان جانے والوں میں کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آدمی بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ان میں ایک ایسا خاندان بھی ہے جن کے ساتھ ایک 9 سال کی بچی بھی جا رہی ہے۔ جب بستی سے کچھ دور نکل جاتے ہیں تو وہ بچی اپنے باپ کا دامن پکڑ لیتی کہ ابو رک جائیے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ باپ کہتا ہے کیا بات ہے؟ ابھی ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، دور نکل آئے ہیں۔ بچی کہتی نہیں، مجھے نماز سے پہلے گھر جانا ہے، میں کچھ بھول گئی ہوں۔ تو باپ جب بہت زیادہ ضد کرتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کیا بھول گئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو بچی بتاتی، بابا ہم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں اور میں چھتری لانا بھول گئی ہوں۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس یقین کے ساتھ، اس حسن ظن کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیوں نہیں فرمائیں گے؟ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعا کی قبولیت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور رکاوٹ جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے تو نسخہ کیا ہے؟ اپنی روزی سے حرام مال کو نکال دے۔ حرام کھانا، حرام پہننا، حرام استعمال کرنا، ایسا آدمی جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی دعا کو، کیا عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبہ۔ سنو، اللہ پاک ہیں اور ماں سوائے پاکی کے کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں تو پھر اپنی روزی کا خیال رکھیں
کہ رزق حلال کھائیں اور بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو رزق حلال کماتا ہوں لیکن پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی روزی کے بارے میں غور و تدبر کرے کہ کہیں میری روزی میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی انجانے میں ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کہ حلال روزی اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بڑی اہم بات، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کرنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، اور اگر آپ قسم نہ بھی کھائیں تو آپ کی بات میں کوئی شک و شبہ ہے؟ آپ کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے، کہ بات امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو بعید نہیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے، اور پھر تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگو گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بھائیو ذرا غور تو کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج امت پہ وہی وقت آ گیا ہو؟ آج امت پوری دنیا میں من حیث القوم پریشانی سے گزر رہی ہے۔ کیا دعائیں نہیں ہو رہی؟ حرم میں کتنی دعائیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہوتی، لیکن یوں ہی لگتا ہے کہ ہم نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور جتنی امتیں پہلے آئیں وہ سب کی سب امت عبادت کہلائیں۔ ان کے نبی چلے گئے، دعوت کا کام رک گیا، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے خطاب کیا ملا؟ اسے امت دعوت کا خطاب ملا، کیونکہ یہ آخری نبی کی امت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ آپ خاتم المرسلین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اس امت کو خیر امت کا خطاب دیا گیا، امت وسط کا خطاب دیا گیا۔ کیا مطلب؟ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت وسط سے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان رابطہ، بین اللہ و بین العباد، لوگوں تک اللہ کی پہچان کرانا کہ لوگوں یہ ہے تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق۔ لیکن آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت وسط بن جائیں، خیر امت بن جائیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہم کیا کریں؟ اب آدمی سوچتا ہے کہ اس کام کو میں کیسے کروں؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے۔ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بیوی بچوں سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ یہی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ سب سے پہلے اپنی بیوی سے شروع کیا، اپنے غلام سے شروع کیا، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا، اپنے دوستوں سے شروع کیا۔ جہاں جہاں آسانیاں ملتی چلی گئیں، اس کام کو کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی۔ غور کیجئے ذرا، یہ کام ایسے ہی پھیلے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اس کام کے کرنے والے ہو جائیں۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائیں تو دعوت کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی رکاوٹ جو اس راہ میں آتی ہے میرے بھائیوں، وہ رکاوٹ یہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کچھ چیزیں ممد و معاون و مددگار ہیں دعا کی قبولیت میں، جس میں سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دعا کو سلیقے سے کیا جائے، طریقے سے کیا۔ جو کام سلیقے سے کیا جائے گا، اصول کے تحت کیا جائے گا، مسنون طریقے سے کیا جائے گا، اس کی کامیابی کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں، قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں دعا کے متعلق ہماری تربیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ انہوں نے دعا کیسی کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ غور کیجیے ذرا، کیا ترتیب آ رہی ہے؟ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ بھائیوں، یہ وہ ترتیب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو پہلے حمد و ثنا کر لیا کرو، مجھ پر درود بھیج دیا کرو، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو،
امت کے لیے دعا کرو اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مسنون طریقہ اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دعا کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ سنو، جب تم دعا کیا کرو تو اللہ کے حضور کچھ آنسو بھی نذرانے میں دے دیا کرو، کیونکہ آنسو اتنی بڑی قیمت ہے اس کی اللہ کے ہاں کہ ابھی آنکھ سے نکلتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آنسو نہ نکلیں تو دعا کرتے وقت رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ کو یہ بھی بڑی پسند ہے۔ بھائیو، یہاں پر رونا، چند آنسو بہانے، یہ بہت قیمتی ہیں۔ کل قیامت کے دن آنسوؤں کے آپ دریا بہا دیں گے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو یہیں پر ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ یہ اس لیے بھی دی ہیں کہ اس سے اللہ سے جب مانگا جائے تو اس میں سے آنسو نکلیں۔ اللہ کو یہ آنسو بڑے ہی پسند ہیں۔ آپ کے یہاں نکلے 2 آنسو، خدا نہ کرے آپ کے حصے کے اگر جہنم کی آگ ہے ان کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب جہنم والے جہنم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا اندر جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، ہم یہاں رک کے کچھ دیر کے لیے آنسو بہانا چاہتے ہیں، اپنی ان خطاؤں پہ رونا چاہتے ہیں جو دنیا میں ہم نے کی۔ اور وہاں وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر خون کے آنسو بہیں گے، لیکن یہ سارے آنسو انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر 2 آنسو بہا لیے، اللہ کے فضل و کرم سے آخرت و دنیا کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو، یہ بھی حدیث قدسی ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے اپنی کتاب السنن میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور بھائیو اس حدیث پہ عمل سے ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ارشاد فرمایا یا ابن آدم، پہلے خطاب تھا یا عبادی کی طرف، اے میرے بندو، اور اب اللہ تعالیٰ ابن آدم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، واحدۃ لی، ایک بات میرے لیے ہے، وواحدۃ لک، اور ایک بات تیرے لیے ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اے آدم کے بیٹے ایک تیسری بات بھی ہے جو تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ فاما التی لی، بھلا وہ بات کیا ہے جو میرے لیے ہے؟ فرمایا فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، خالصتاً میری عبادت کر اور میری عبادت میں کسی اور کو میرا شریک ہمسر ساجی نہ ٹھہرا۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، خالصتاً میری عبادت کر، تیرا قیام میرے لیے ہو، تیرا رکوع میرے لیے ہو، تیرا سجدہ میرے لیے ہو، تو قربانی کرے تو میرے لیے کرے، تو نذر و نیاز کرے تو میرے لیے کرے، تمام عبادات میرے لیے ہوں، جو کچھ مانگے مجھ سے مانگے تو۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، ایسا نہ ہو تو قیام میرے سامنے بھی کرتا ہے، اپنے افسر کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ مجھے بھی کرتا ہے اور سجدہ کسی مٹی کے ڈھیر پہ بھی کرتا ہے، نذر و نیاز میرے لیے بھی کرتا ہے، نذر و نیاز کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، قربانی میرے لیے بھی دیتا ہے، اور قربانی کے جانور کسی آستانے پہ جا کے بھی ذبح کرتا ہے، مجھ سے بھی دعائیں مانگتا اپنی اولاد کے لیے اور کسی اور سے بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا اما التی لک، اے آدم کے بیٹے وہ دوسری بات کیا ہے جو تیرے لیے ہے؟ فرمایا فبما عملت من شیء او من عمل فوفیتک، تیرے چھوٹے سے چھوٹا جو تیرا عمل ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تو یہ دے دوں گا، وہ تجھے دکھا دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو تیرا عمل ہوگا تو یہ دکھا دیا جائے گا۔ فاما التی فیما بینی و بینک، اے آدم کے بیٹے وہ تیسری چیز کیا ہے، وہ تیسری بات کیا ہے جو تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے، جڑی ہوئی ہے؟ فرمایا فمنک الدعاء ومن الاجابہ، سنو تمہارا کام ہے تم ہم سے دعا کرو اور ہمارا کام ہے ہم اسے قبول کریں گے، لیکن بات کیا ہے؟ فاعبدنی ولا تشرک بی شیئا، شرط کیا ہے کہ خالصتاً مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ